المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ بات ہماری چل رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ کے ساتھ اور دوسری روایت کے مطابق 1400 صحابہ کے ساتھ آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے احرام باندھ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آدمی بھیج دیا جاسوس کی شکل میں کہ جا کر اہل مکہ کے حال دیکھے کہ وہ ہمیں عمرہ کرنے دیتے ہیں یا نہیں۔ لیکن مشرکین میں سے بھی کچھ لوگ مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی جاسوس بھیجے مسلمانوں کی حالت دیکھنے کے لیے، ایک نہیں دو نہیں تین جاسوس بھیجے، تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی مسلمان احرام باندھ کر آ رہے ہیں اور احرام کی حالت میں لڑنا تو دور کی بات، ایک مچھر اور مکھی بھی نہیں مارتے، اور اس احرام کا احترام جیسا کہ مسلمان کرتے ہیں مشرکین بھی کرتے تھے۔ احرام کی حالت میں جھگڑا فساد مار داڑ نہیں، اگرچہ مشرکین کو معلوم تھا کہ مسلمان جھگڑا نہیں کریں گے، لیکن چونکہ ان کی انا کا مسئلہ عزت کا مسئلہ آ گیا کہ مسلمان ہمارے سامنے آ کر کھلم کھلا عمرہ کر کے کیسے چلے جائیں، انہوں نے اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس معاہدہ کی بہت ساری شقیں ہیں، شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی آخر میں کہ یہ معاہدہ ہمارے درمیان 10 سال کے لیے ہو رہا ہے، ہم 10 سال ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے۔ ایک فریق مسلمان صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے فریق میں مشرکین مکہ اور قریش، چنانچہ ان کے درمیان 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا، اور آخر میں یہ شرط رکھی کہ اگر دوسرے قبیلے والے اس معاہدہ میں شریک ہونا چاہیں تو وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ مشرکین کا ایک بڑا قبیلہ جس کو بنو بکر کہتے ہیں، بنو بکر والوں نے قریش کے ساتھ یعنی مشرکین کے ساتھ رہنا پسند کیا اور ان کے حلیف بن گئے، اور ایک قبیلہ اور جس کو بنو خزاعہ کہتے ہیں، بنو خزاعہ والوں نے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، اگرچہ وہ بھی مشرک تھے لیکن انہوں مسلمانوں سے ہمدردی تھی ان کی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند کیا اور وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ ابھی کچھ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ مشرکین نے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی۔ یہ معاہدہ جو ہوتا ہے اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیے، مشرکین نے معاہدہ کی پابندی نہیں کی، خلاف ورزی کر لی،
ان کے پاس ایمان نہیں ہے. معاہدہ کی پابندی کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. معاہدہ کی پابندی وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس آخرت کا یقین ہو. مشرکین کے پاس آخرت کا یقین نہیں ہے، اس لیے انہوں نے معاہدہ کی پابندی نہیں کی، خلاف ورزی کر لی. خلاف ورزی کیسی ہوئی ذرا یہ دیکھ لیجئے. میں نے کہا تھا کہ دو فرقے، اور ایک کا نام تھا بنو بکر، وہ بنو بکر والے مشرکین کے ساتھ ہو گئے، اور ایک دوسرا فریق تھا، قبیلہ، اس کا نام تھا بنو خزاعہ، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے. بنو بکر اور بنو خزاعہ کے آپس میں بنتی نہیں تھی، جنگ ہوتی رہتی تھی. اتفاق سے معاہدہ کے چند مہینوں کے بعد بنو بکر والوں نے بنو خزاعہ والوں پر حملہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو مار ڈالا. یہاں تک کہ انہوں نے حرم شریف کے اندر جا کر مارداڑ کی، قتل و غارت کیے. حالانکہ مشرکین بھی حرم شریف کو مانتے تھے، حرم شریف کا احترام کرتے تھے، لیکن بنو بکر والوں نے بنو خزاعہ والوں کو حرم شریف کے اندر گھس کر مارا. اور در پردہ مشرکین مکہ نے بنو بکر کی مدد کی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، ناراض ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا مشرکین مکہ کے پاس اور کہا کہ بنو خزاعہ کے جن لوگوں کو مارا گیا ان کا فدیہ ادا کرو یا دیت ادا کرو، اور اگر تم دیت ادا نہیں کرتے تو ہمارا اور تمہارا معاہدہ منسوخ، ختم. تو جو مشرکین میں جوان لوگ تھے ان لوگوں نے فوراً کہہ دیا جوش میں آ کر کہ ٹھیک ہے جی، ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم. تو وہ قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، مشرکین نے معاہدہ ختم کر دیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. مسلمانوں سے کہا تم لوگ جنگ کی تیاری کرو، اتنا کہا. بعد میں مشرکین کو احساس ہوا کہ ہم نے جلد بازی میں غلط فیصلہ کیا ہے، اس لیے مشرکین کی طرف سے ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، کافر تھا، ابو سفیان نمائندہ بن کر مدینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاہدہ کی تجدید کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاہدہ کی تجدید کرنی ہے تو بنو خزاعہ کے جن لوگوں کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کرو. اس پر ابو سفیان نے کہا اس کی بات چھوڑ دیں، معاہدہ رکھ لیں ہم اپنا، وہ دیت والی بات چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاچا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رشتہ داری ہے. اگرچہ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے رشتہ دار ہیں. وہ کیسے کہ ابو سفیان کی بیوی، ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، بیوی ہے، اس لیے ابو سفیان سسر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داماد، رشتہ داری تھی. بہرحال معاہدہ نہیں ہو سکا، معاہدہ نہیں ہو سکا. لمبی بات ہے. ابو سفیان ناکام ہو کر چلے گئے، ابو سفیان ناکام ہو کر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ جہاد کی تیاری کر لو، اب مکہ فتح کرنا ہے، مکہ پر مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، جہاد کی تیاری کرو. تو مسلمان جہاد کی تیاری کرنے لگ گئے. دیکھیے معاہدہ کی خلاف ورزی مشرکین کی طرف سے ہوئی ہے. مسلمان معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے،
کیوں؟ یہ بات یاد رکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے معاہدہ کی خلاف ورزی کرنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین کی 4 نشانیاں ہیں۔ منافق کی 4 نشانی ہے۔ پہلی نشانی، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہ ہے منافقی کی پہلی نشانی، بات کرے تو جھوٹ بولنا۔ آج جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے ہمارے درمیان کہ جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ اور جھوٹ اتنی بڑی بدبو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں جھوٹ بولا جائے تو فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کی بدبو 1 میل دور تک محسوس ہوتی ہے۔ اور فرشتے بدبو میں تو نہیں رہتے، جہاں بدبو ہوگی وہاں فرشتے نہیں رہیں گے، اس لیے جہاں جھوٹ بولا جائے گا وہاں فرشتے نہیں ہوں گے، 1 میل دور بھاگ جائے گا۔ تو پہلی علامت منافقین کی، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ ہے پہلی نشانی۔ دوسری نشانی منافقین کی، اذا عاہد غدر، اگر کوئی معاہدہ کرے تو معاہدہ کی خلاف ورزی کرے، غداری کرے، معاہدہ کر کے معاہدہ کی خلاف ورزی کرے، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ مسلمان یہ نہیں کرتا، مسلمان کبھی بھی کسی بھی معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کرنا مشرکین اور منافقین کی نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی، اذا اؤتمن خان، اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس امانت میں خیانت کرتے ہیں، یہ ہے تیسری نشانی۔ پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے منافق کی۔ دوسری نشانی اذا عاہد غدر، جب کوئی معاہدہ کرتا ہے تو معاہدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی اذا اؤتمن خان، اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے تو گالی دیتا ہے، گالی گلوچ سے کام لیتا ہے۔ یہ بیماری بھی ہمارے یہاں عام ہے، یاد رکھیے، ہر بات بات میں گالی، ماں بہن کی گالی، عجیب عجیب گندی گندی گالیاں ایک دوسرے کو، عام ہو گیا لوگوں میں۔ یہ منافق کی نشانی ہے، گالی دینا، بات بات میں گالیاں نکالنا۔ جب کوئی جھگڑا کرے، یہاں تو جھگڑا نہ بھی کرو تب بھی گالی، تو کہتے اذا خاصم فجر۔ 4 نشانیاں منافق کی، جس کے اندر یہ چاروں نشانیاں ہو وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ایک نشانی ہو وہ 1/4 منافق ہے، اور جس کے اندر 2 نشانیاں ہو وہ آدھا منافق ہے۔ علی ھذا القیاس، چاروں نشانیاں جس کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ تو میں نے کہا مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بات کرتے وقت جھوٹ نہیں بولتا، امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتا، اور جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ نہیں کرتا۔ جھگڑا ہے تو آپ دلائل سے بات کریں، ایک دوسرے کو دلائل سے مطمئن کریں، یہ گالی گلوچ کیا ہے؟ جھگڑا میں گالی گلوچ نہ کرنا یہ بھی مسلمان کی نہیں۔ مسلمان کی علامتوں میں سے یہ 4 باتیں نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ 4 باتیں منافقوں کی نشانی ہے۔ چنانچہ مشرکین نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی، اور بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا
اور مشرکین نے در پردہ مدد کی، لہذا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین کے معاہدہ پر کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مشرک ہیں، یہ کیسے معاہدہ کریں گے؟ یہ اگر کوئی معاہدہ کریں گے تو چونکہ ان کا ایمان نہیں ہے، مشرکین کے پاس ایمان نہیں ہے، اور ایمان جس کے پاس نہ ہو وہ قیامت کو نہیں مانتا۔ جب قیامت کو نہیں مانتا تو کسی معاہدہ کی کیسے پاسداری کریں گے؟ معاہدہ کی پاسداری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو۔ اسی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کیف یکون للمشرکین عہد، مشرکین معاہدہ کی کیسے پابندی کریں گے؟ کیسے ہوگا مشرکین کے لیے کوئی معاہدہ؟ عند اللہ وعند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے پاس، اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس مشرکین کا معاہدہ کیسے ہوگا؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے، صلح حدیبیہ جو میں نے کہا، وہ جو مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی تھی وہ صلح حدیبیہ کہتے تم لوگوں نے جو مسجد حرام کے ساتھ پاس معاہدہ کیا تھا، یہ حدیبیہ جو مقام ہے یہ مسجد حرام سے 6 میل دور ہے، 6 میل دور صرف، اور یہ حدود حرم میں داخل ہے۔ اس لیے فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، اگر وہ معاہدہ پر قائم رہے تو تم بھی معاہدہ پر قائم رہو، اگر وہ معاہدہ کی پاسداری کرے تو تم بھی معاہدہ کی پاسداری کرو اے مسلمانوں۔ ان اللہ یحب المتقین، کیونکہ اللہ تقوی کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک ان سے محبت رکھتے ہیں، اور تقوی کے لیے ایمان ضروری ہے۔ کافر متقی نہیں ہو سکتا، تقوی کے لیے ایمان ضروری ہے۔ تو متقی مسلمان ہی ہو سکتا ہے، مومن ہی ہو سکتا ہے، کافر متقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ کئی بار یہ کیسے تمہارے ساتھ معاہدہ رکھیں گے؟ ان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر غالب آئے، یعنی یہ مشرکین، اے مسلمانوں یہ مشرک لوگ اگر تم پر غالب آئے، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ رعایت نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا اور کسی معاہدے کا، بس ان کو جیتنے کی دیر ہے۔ یہ اگر تم پر غالب آ گیا مشرکین تو کسی رشتہ داری کا بھی رعایت نہیں کریں گے اور کسی معاہدے کی بھی رعایت نہیں کریں گے۔ یہ مشرکین ایسے ہیں۔ فرمایا کئی بار یہ لوگ معاہدہ کی پاسداری کیسے کریں گے؟ ان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر غالب آئے، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، وہ رعایت نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا بھی اور نہ کسی معاہدہ کا بھی۔ یہاں جو الا ہے، الا کا مطلب یہ الا استثنائی نہیں ہے، یہ الا کا مطلب رشتہ داری، قریبی رشتہ داری۔ لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، وہ رعایت نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا بھی اور کسی معاہدے کا بھی۔ کہتے ہیں یرضونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنے منہوں سے راضی کرتے ہیں، منہ سے راضی کرتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم معاہدہ کریں، لیکن وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، ان کا دل نہیں مان رہا، ان کا دل انکار کرتے ہیں، دل سے انکار کرتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں ہمارا اور تمہارا معاہدہ، لیکن دل نہیں مانتے ان کا۔ کہتے ہیں کہ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں اکثر لوگ نافرمان ہیں،
ان مشرکین میں اکثر لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں، لہذا ان کی معاہدہ کی بھی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، ان کی معاہدہ کی بھی کوئی پابندی آپ مت کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں معاہدہ کرنے کی۔ فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں خرید لیا، اللہ کی آیت کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں خرید لیا۔ اللہ کی آیت سے مراد قرآن پاک کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہ آیت بہت جامع ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم پڑھ کر بیچنا یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، ایک آدمی مر گیا، پھر اس کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، پھر قرآن خوانی کے بدلے میں جن کو بلایا جاتا ہے قرآن خوانی کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں۔ جائز نہیں ہے شرعاً، قرآن خوانی کے بعد پیسے لینا دینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ خاص کر کے میت کے لیے قرآن پڑھ کر پیسے لینا بالکل حرام۔ اللہ پاک فرما رہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے مول لیا اللہ کی آیت کو، قرآن کریم کو تھوڑی سی قیمت میں، تھوڑے سے پیسے میں، معمولی پیسے میں۔ تو کیا زیادہ پیسے دینے سے جائز ہو جائے گا؟ نہیں جناب، دنیا کی تمام دولت دو تو قرآن کریم کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ آپ نے تو بارہا سنی ہوگی وہ حدیث کہ دنیا کی قیمت اگر اللہ پاک کے پاس کچھ ہوتی، مکی کے پر کے برابر بھی دنیا کی قیمت ہوتی، تو اللہ پاک کسی کافر کو پانی نہیں پلاتے۔ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے یہاں مکی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو پانی نہیں پلاتے۔ معلوم ہوا کہ مکی کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے، تو پوری دنیا لا کر دے دو قرآن کریم کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ثمن قلیل کا مطلب تھوڑی سی قیمت کا مطلب پوری دنیا بھی ہو، تو یہ تھوڑی سی بھی نہیں ہے بلکہ قیمت ہی نہیں ہے۔ فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیت کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اللہ کی آیتوں کو خرید لیا۔ فرمایا فصدوا عن سبیلہ، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کے ذکر سے روکا۔ جب پیسے دے دیتے نا تو خدا بھول جاتے ہیں لوگ۔ پیسہ جب آ جائے، اس طریقے سے وہ پیسہ جب آ گیا تو اب خدا یاد نہیں رہتا، اللہ یاد نہیں رہتا۔ اللہ سے جو کوئی اللہ کو یاد کرتے ہیں اس سے بھی روکتے ہیں کیونکہ پیسہ مل گیا اس کو۔ فرمایا فصدوا عن سبیلہ، تو وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ جو عمل کرتے ہیں یہ بہت برا عمل ہے، یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بہت برا عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی صحیح سمجھ ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین۔ یا اللہ ہماری بال بال مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو صاحب آج انتقال فرما گیا، اللہ کبیر صاحب، یا اللہ حاجی کبیر صاحب کی بال بال مغفرت فرما، یا اللہ ان کے اللہ تمام سیئات سے درگزر فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے،
الہ العالمین یا اللہ ان کو یا اللہ حشر کے تمام یا اللہ آخرت کے تمام منازل کو ان کے لیے آسان فرما دے۔ الہ العالمین یا اللہ ہم سب کو یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔